السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، ابھی آپ نے مجھ سے پیش رو ہمارے جماعت کے ایک نوجوان عالم دین کا بڑا شاندار خطاب سنا۔ الحمدللہ وہ اس قدر عشق و ایمان کی گرمی سے گرم تھے کہ آپ کو بھی مکمل گرم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان کی خدمات سے عالم اسلام کو فیضیاب فرمائے۔ بڑی اچھی تقریر آپ نے فرمائی، بڑے اچھے نکات بیان کیے، اور فیضی صاحب کی نعت بھی آپ نے سنی۔ ماشاءاللہ طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ یہ جتنے علماء آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں، یہ سب علماء اہل سنت علم و فن کے آفتاب و ماہتاب ہیں۔ یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے مجھ جیسوں کو سننے کا ٹائم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ الرحمن آپ سے تھوڑی دیر اپنے موضوع کے متعلق گفتگو کر کے میں بھی رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر آپ سننے کے موڈ میں ہیں اور مکمل بیدار ہیں تو محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ایک آیت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہے اور دوسری آیت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہوں۔ اس خاکدان گیتی پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک انبیاء و مرسلین کے علاوہ کسی بھی نبی کی امت میں ایسی 2 جماعتیں کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ کسی بھی نبی کی امت میں
ایسی دو بابرکت جماعتیں پیدا ہی نہیں ہوئی جو گروہ، جو جماعت اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے، اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اور نجات کس میں ہے؟ نجات اسی میں ہے کہ جس نے اہل بیت اور صحابہ دونوں سے محبت کی، دونوں کو اپنے سروں کا تاج سمجھا، دونوں کو اپنے بخشش کی ضمانت سمجھا، دونوں سے محبت والی زندگی گزارتا رہا، وہ دنیا میں بھی مومن ہے اور آخرت میں بھی عزت والا ہے۔ یہ وہ دو جماعتیں ہیں کہ جس کا انتخاب اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا۔ ان کو چننے والا کون؟ اللہ نے جسے چاہا اپنے نبی کا صحابی بنایا، اللہ نے جسے چاہا اپنے نبی کے اہل بیت میں داخل کیا۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، آج ایک انسان پیسے کے دم پر ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے، بہت بڑا بزنس مین بن سکتا ہے، اربوں خربوں کا مالک بن سکتا ہے، بہت بڑا لیڈر بن سکتا ہے، بہت بڑا قائد بن سکتا ہے، مگر آپ مجھے بتاؤ میں اور آگے بڑھوں، اگر وہ محنت کرے، اللہ کا فضل شامل حال رہے تو وہ عالم بھی بن سکتا ہے، مفتی بھی بن سکتا ہے، ولی بھی بن سکتا ہے، قطب بھی بن سکتا ہے، بلکہ شہید اسلام بھی بن سکتا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم اگر وہ ساری دنیا کو خرچ کر ڈالے، چاہے جتنی محنت کر لے، نہ وہ نبی کا صحابی بن سکتا ہے اور نہ اپنی محنت سے اہل بیت میں داخل ہو سکتا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ رسالت، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی عطا سے ہیں، یہ کسی کی محنت سے نہیں ہے۔ اللہ نے جسے اپنے نبی کا صحابی بنانا پسند کیا اسے بنا دیا۔ آج کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ اور جو نبی کے اہل بیت میں نہ ہو، کیا وہ اہل بیت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جسے بنانا تھا بنا دیا۔ اب ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم ان دونوں کا احترام کریں۔ بولو بھائی، ان دونوں کا احترام کریں، اس لیے کہ یہ وہ دو جماعتیں ہیں جن کی تعریف میں، جن کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں۔ ہماری بات کو سمجھتے رہو گے تو انشاءاللہ رزلٹ جو ہوگا وہ تمہارے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یہ وہ دو جماعتیں ہیں جن کی تعریف و توصیف میں قرآن کی آیتیں اتری۔ نبی کے اہل بیت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نبی سے، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں نے جو دین کی تبلیغ تم تک کی، میں نے جو دین تم تک پہنچایا، اس پر مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اور تم کیا مجھے اجرت دو گے؟ سارا زمانہ مصطفیٰ کا صدقہ کھاتا ہے، وہ مصطفیٰ کو کیا اجرت دیں گے؟ فرمایا کہ تم فرما دو مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی فیس نہیں چاہیے، اس پر تم سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، اگر کچھ چاہیے الا المودۃ فی القربى، تم ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، ہمارے گھر والوں سے محبت کرو۔ بولو یہ قرآن کی آیت ہے؟ بولو بھائی،
تو قرآن کی اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے اہل بیت سے محبت کی جائے. اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اس شخص کو ایسا بنا دیا کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، کیونکہ محبت اہل بیت تو پاکیزہ دلوں میں ہوتی ہے، اور جس کا دل ہی مردود ہو اللہ ایسی خراب جگہوں پر اہل بیت کی محبت پیدا نہیں کرتا. بات سمجھ رہے ہو؟ دوسری آیت اللہ تعالی قرآن مجید میں نبی کے سارے صحابہ، میرے لفظ پہ غور کرنا، نبی کے سارے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وہ سابقون اولون ہو یا احسان کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے بعد کے ہوں. فرماتا رضی اللہ عنہم، غور کرنا قرآن کی آیت ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا، ورضوا عنہ، اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. نبی کے جو صحابہ ہیں یہ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، مگر رافضی آج تک راضی نہیں ہوئے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ لوگ آج تک صحابہ سے راضی نہیں ہوئے. ارے بھاڑ میں جاؤ تمہاری رضا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ راضی ہے بس کافی ہے. ارے بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ راضی ہو چکا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. تو یہ دو جماعتیں، میں نے تو صرف دو آیتیں پڑھی ہیں، الحمدللہ درجن بھر آیتیں ان کی فضیلت میں مجھے یاد ہے اور میں آپ کو سنا سکتا ہوں. بس مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھو ایک بات دو دو چار کی طرح یاد رکھو بہت اچھی طرح. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر فتنے ایسے اتریں گے جس طرح سے آسمان سے بارش اترتا ہے. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. ایک حدیث میں تو اتنی شدت بیان فرمائی، اللہ کے نبی فرماتے کہ فتنوں کا ایسا زور آئے گا میری امت پر، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، ایک بندہ صبح میں مسلمان ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. آپ ذرا دیکھو تو جب میرے نبی نے فرمایا تو بولو یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آ رہے فتنے، آ رہے فتنے. آپ ذرا سوچو ایک سنی مسلمان جنم سے مولا علی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. ارے بولو یار، ہے کوئی سنی؟ دکھاؤ پوری دنیا میں. اگر وہ سنی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ مولا علی سے محبت نہ کرے. اس لیے کہ جو مولا علی سے دشمنی کرے گا ہم اسے سنی نہیں جہنمی کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہو نا؟ مگر آج سنیوں کو مولائی بنانے کی ایک فکر چلی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ہم باپ دادا سے جنم سے مولائی، ہم سے بڑا مولائی کون ہے یار؟ اٹھتے بیٹھتے یا علی کہنے والے. آپ نے ابھی پوری تقریر سنی، یہ سارا بولو کوئی سنی آج تک دیکھا جو علی سے محبت نہ کرے؟ ارے بولو یار، نہیں. پھر یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ کس کو مولائی بنانے چلے ہیں؟ اگر مولائی کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی سے محبت کرنے والے تو الحمدللہ تم آج بنے ہو، ہم 1400 سال سے ہیں. ارے بولو یار،
اگر مولائی کا مطلب مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں تو الحمدللہ باپ دادا سے جنم سے ہم مولائی ہیں. ہم سے بڑا مولائی کون ہے؟ اور اگر مولائی کا مطلب علی کی محبت دکھا کر صحابہ کی گستاخی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو جنتی نہیں بلکہ جہنمی سمجھتے ہیں. بولو بھائی بات سمجھ رہے؟ اس لیے کہ نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کی تعریف اللہ نے کی ہے. قرآن میں ان کی تعریف موجود ہے. ہم نہیں جانتے تم کون سی تاریخ کی کتاب لے کے آ رہے ہو. ہمیں نہیں پتا تو کون سی روایت لے کے آ رہا ہے. ہمارے پاس قرآن ہے اور نبی کی حدیث ہے. اس کے بعد ہمیں کسی سے کوئی کمپرومائز کی ضرورت نہیں. دونوں جماعتیں ہیں صحابہ اور اہل بیت. جو دونوں سے محبت کرے وہ سنی اور ان میں سے کسی سے نفرت کرے وہ جنتی تو نہیں ہو سکتا پائے چاہے جو بھی بن جائے. تو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں. ہمیں نہ کوئی نیا نام چاہیے اور نہ کوئی نیا عقیدہ چاہیے. بات سمجھ رہے ہو؟ اب آئیے میں آپ کو قریب سے سمجھاؤں. آج ایک لہر چلی ہے. یہ کیا ہے؟ شہد دکھا کے زہر پلانا. سمجھو آپ، شہد دکھا کے زہر پلانا اس کی لہر چلی ہے. یہ حقیقت میں صحابہ کے گستاخ ہیں. آپ ان کے بیانات سنیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. یہ صحابہ کو کافر تک کہتے ہیں معاذ اللہ. اور ایک نبی کا معجزہ آپ کو دکھاؤں. ارے بولو یار، دکھاؤں؟ سنو. اللہ کے نبی نے مولا علی کو بلایا. مولا علی کہا علی 1,24,000 صحابہ میں صرف علی سے یہ بات کہی. علماء کی بھی توجہ چاہوں گا اور آپ کی بھی. 1,24,000 صحابہ میں یہ بات صرف علی سے کہی. یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے. آج کے دور کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے. حضرت عیسیٰ جیسی کیا مطلب؟ تشریف فرمائی. فرمایا ہمارے بھائی عیسیٰ کے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہو گئے. غور سے سننا، 2 گروہ ہلاک ہوئے اور مولا علی خود ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. محبت سے بولو یار. مولا علی خود اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ 2 گروہ ہلاک ہوئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں. ایک میں کون 2 گروہ؟ غور سے سننا. انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ابھی ہو جائے گا. فرمایا 2 گروہ ہلاک ہوئے. ایک وہ جس نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت دکھائی کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بولو وہ گمراہ ہوا کہ نہیں؟ حد سے بڑھا دیا. جو شان عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں وہ ثابت کیا حضرت عیسیٰ میں. اللہ کا بیٹا بنا دیا. معاذ اللہ. مولا علی فرماتے ہیں وہ ہلاک ہوا. دوسرا گروہ جس نے حضرت عیسیٰ سے نفرت کی، اتنی نفرت کی کہ معاذ اللہ ان کی ماں پر زنا کی تہمت لگا دی. تو مولا علی کہتے ہیں اے لوگوں میرے بارے میں بھی 2 گروہ ہلاک ہو جائے گا. بہت غور سے سنو. میرے بارے میں بھی 2 جماعتیں ہلاک ہو جائیں گی.
ایک وہ جو مجھ سے اتنی محبت کرے گا، اتنی محبت دکھائے گا کہ جو میرے اندر نہیں ہے وہ چیز میرے لیے ثابت کرے گا۔ آپ دیکھیں، جو چیز میرے اندر نہیں وہ میرے لیے ثابت کرے گا۔ خلیفہ بلا فصل سے بات چلی، نبی سے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ سارے نبیوں سے آگے بڑھا دیا، اور آگے بڑھایا تو خدا بنا ڈالا۔ یہاں تک کہہ دیا کہ جبریل سے غلطی ہوئی، لانا تھا علی تک لے کے چلے آئے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی کے داماد مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ گروہ ہلاک ہوگا، اور دوسرا وہ جو مجھ سے اتنی نفرت کرے گا، اتنی نفرت کہ وہ اپنی نفرت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ تو خارجیوں نے مولا علی کو کافر تک کہہ دیا۔ تو دیکھو، رافضی ہلاک ہوئے مولا علی کی محبت حد سے زیادہ بڑھا کر، اور خارجی ہلاک ہوئے مولا علی سے نفرت کر کے۔ مگر نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی، محبت سے بولو یار، نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی۔ رافضیوں پر بھی خدا کی لعنت، خارجیوں پر بھی خدا کی لعنت۔ اہل سنت ہے جس پر رب کی رحمت ہے۔ ہم اہل سنت، نعرہ رسالت، مستق اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ رہے ہو میری؟ یہ بات خود مولا علی نے کہی۔ یہ بات کس نے کہی؟ اب بس سمجھ لینا، اب سمجھ لینا۔ اب مجھے جو کہنا تھا اس حدیث کو بیان کر کے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے ہی کیوں کہا، ابو بکر صدیق سے کیوں نہیں، فاروق اعظم سے کیوں نہیں، عثمان غنی سے کیوں نہیں، ابو عبیدہ بن جراح سے کیوں نہیں، سعد بن ابی وقاص سے کیوں نہیں، خالد بن ولید سے کیوں نہیں، 313 بدری صحابہ میں سے اور کسی سے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جانتے تھے فرقہ جو پیدا ہوگا ابو بکر کے نام پر نہیں، عمر کے نام پر نہیں، صحابہ کے نام پر نہیں، جو باطل فرقہ پیدا ہوگا علی کے نام پر پیدا ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے مولا علی سے کہا جو تم سے نفرت کرے گا وہ بھی ہلاک، اور جو تمہاری محبت میں ایسا تجاوز کرے، ایسا بڑھ جائے، جو شریعت کی دیوار کے باہر چلا جائے، وہ بھی کیا ہوگا؟ ہلاک۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ اب آؤ شریعت کی دیوار دیکھو۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں علی کا چوتھا نمبر کس نے بنایا؟ بولو مجھے۔ صحابہ نے؟ ارے بولو یار، صحابہ نے چوتھا خلیفہ حضرت علی کو چنا کی نہیں؟ ارے بولیے نا یار، بولیے۔ چوتھا خلیفہ کس کو چنا؟ حضرت علی کو۔ ٹھیک، یہ کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت علی ہونا چاہیے، کہتے ہیں۔ ارے بولو۔ عام طور پر ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کی کیسٹیں، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، بہت ساری بکواسیں ہیں، میں ابھی ایک پر آتا ہوں، ایک کو سنو۔ خلیفہ بلا فصل، سب سے پہلا خلیفہ مولا علی کو یہ مانتے ہیں۔ ان کی بے وقوفی، ان کی گستاخی، ان کی جہالت، ان کی ہٹ دھرمی اور شریعت کی دیوار سے باہر جانا اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اگر یہ بات صحیح تھی، اگر یہ بات صحیح تھی اور یہی حق تھا کہ مولا علی پہلے خلیفہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ بتاؤ یہ 1450 سال کے بعد آج کے ان چنٹوؤں کو سمجھ میں آئی؟ ارے بولو نا یار، کیا یہ بات حضرت صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آئی؟ اور میں تمہیں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ یہ مولا علی کے بھی گستاخ ہیں۔ بولیے، یہ مولا علی کے بھی گستاخ ہیں۔
اور جو صحابہ کا گستاخ ہوگا وہ علی کا گستاخ ضرور ہوگا. سنو، اس لیے گستاخ ہے کہ میں تصویر کا دو رخ دکھاتا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. یہ بتائیے کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ بس ایک سوال ہے میرا. ارے 10 روز محرم کی تقریریں سنتے ہو نا؟ ارے بولو نا یار. آپ اگر تر و تازہ رہو گے نا تو انشاءاللہ تقریر یہاں سے نہیں ہوتی ہے، علی کے فیضان سے ہوتی ہے. محبت سے بولیے، محبت سے. نعرہ حیدری. ہم ہیں سچے علی والے. ہاں، جو سچا ہوتا ہے اس کے منہ سے نعرہ اچھا لگتا ہے. مچل کے کہو سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھنے کی کوشش کرو کہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی. بہت آسانی سے سمجھاؤں گا. اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ یزید خلیفہ بن گیا تھا. بولو، یزید خلیفہ بن گیا تھا. امام عالی مقام کا یہ دعویٰ تھا کہ خلافت کا حق تیرا نہیں میرا ہے. تو شرابی ہے، تو ظالم ہے، تو جفاکار ہے. تیرے اندر جو چیزیں ہیں وہ خلیفہ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور میری موجودگی میں علی کا بیٹا ہوں، میرے بھائی خلیفہ، میرے باپ خلیفہ، میری موجودگی میں تو خلافت کا حقدار نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شہزادہ امام علی مقام میدان کربلا پہنچ گئے اپنے خاندان کے ساتھ. یزیدیوں نے کہا کہ حسین بیعت کر لیجئے، بڑی عزت ملے گی، بڑی دولت، بڑی شہرت، سارا عیش و آرام. مگر حسین نے کیا کہا؟ گردنیں کٹ جائیں گی، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، مگر جو خلافت کا حقدار نہیں ہے اسے کبھی خلیفہ، ارے بولو بھائی، اسے کبھی خلیفہ نہیں مانوں گا. گردن کٹی، خون بہے، مگر امام نے خلیفہ نہیں مانا، اس لیے کہ یزید خلافت کا حقدار نہیں تھا. حسین کے مقابلے میں یزید خلافت کا حقدار نہیں تھا. اب سنو، اگر یہی بات تھی تو بیٹے کا یہ کردار دیکھو. اگر مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے، سب سے پہلے خلافت کے حقدار ہیں، تو خدا کی قسم یہ کربلا تو بعد میں ہوا، اس سے پہلے ایک کربلا مدینے میں ہو جاتا. ارے بولو نا یار. اگر دل کو لگتا ہو نا، اگر ایمان روشن ہو گیا ہو تو لہک کے بولو سبحان اللہ. اگر علی خلیفہ ہونے کے سب سے زیادہ حقدار تھے تو خدا کی قسم وہ کربلا تو بعد میں ہوا. مولا علی ایک کربلا مدینے میں برپا کر دیتے. اگر بیٹا ایسے شخص کو قبول نہیں کر سکتا جو خلافت کا حقدار نہیں، تو باپ نے صدیق اکبر کو کیسے قبول کیا؟ باپ نے کیسے بیعت کی؟ علی کا کردار اور حسین کا کردار ہمیں بتا رہا ہے. یزید سے بیعت نہیں کی اس لیے کہ وہ خلافت کے لائق نہیں تھا. ابو بکر سے بیعت کی اس لیے کہ وہ خلیفہ کے لائق تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ، اب تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہیں، وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے، تو یا تو علی کو یہ بات ہی نہیں معلوم تھی جو 1400 سال پہلے بات تمہیں معلوم ہوئی. تو بولو علی کا علم تم سے کم ہوا کہ نہیں؟ ارے بولو یار. تم 1400 سال کے بعد نبی کی حدیثوں سے سمجھ گئے کہ علی پہلے خلیفہ تھے، اور علی اپنے زمانے میں ہی نہیں سمجھ پائے. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے مولا علی کی. ارے ہے کہ نہیں یار؟
ہے مولا علی کی گستاخی ہے. تو میں نے کہا نا یہ وفادار نہیں علی کے غدار ہے. یہ وفادار نہیں. وفادار تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آقا کو دیکھتا ہے تو مان جاتا ہے. ہم تب وفادار مانتے کہ جب علی نے بیعت کر لی, علی نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ اول مان لیا. اگر تم علی کے وفادار تھے تو تم بھی انہیں خلیفہ مان دیتے, تب تو تمہیں وفادار سمجھتے. یہ تو غداروں کا کردار ہوا, یہ تو غداروں والا انداز ہوا. چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہو گئی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, دوسری بات آتے ہیں, ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے ورنہ آج میں آپ کو نا اس کو واقعی کہتے ہیں دودھ سے پانی نکال دینا, میں نکال کے دکھاتا. سمجھ رہے ہیں, نام سے بہت گھبراتے ہیں یہ میرے, بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں مجھے, کیس کیا ہوا میرے اوپر, سمجھ گئے. مگر مولا علی کی محبت میں سب قبول ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. میں عرض یہ کر رہا ہوں, دوسری بات سنو غور سے اور اپنے ایمان کو روشن کر لو. دوسری بات یہ بتائیے کہ یہ وہ طبقہ ہے, اگر سارے صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام لے لو نا, ایسی مرچی لگے گی کہ سب پہچان جائیں گے کہ اس میں کون ہے. ایک صحابی کا خالی نام لے لو بس. جیسے وہابی اعلی حضرت کے نام سے تل ملا جاتا ہے, ایسے ہی گستاخان صحابہ حضرت امیر معاویہ کے نام سے تل ملا جاتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ چہرہ بتانے لگتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے. سمجھ گئے یار؟ اتنی تو عقل ہونی چاہیے, اتنی تو عقل ہو. اللہ اتنی تو توفیق تمہیں دے, اگر ہم خواب میں مصطفیٰ پیارے کو دیکھ لیں, خواب میں دیکھ لیں اور بیان کریں تو سارے لوگ کہیں گے کہ بڑا خوش نصیب ہے. اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں, میں نے مصطفیٰ پیارے کو بھی دیکھا اور ابو بکر و عمر کو بھی خواب میں دیکھا. نعرے تکبیر, ہاتھ اٹھا کے, تم نے ہاتھ اٹھا کے, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے تکبیر. مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی اختر حسین رضا صاحب قبلہ. بڑی آسانی سے سمجھو, مولا علی کے یہ وفادار بنتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب حضرت امیر معاویہ کی شان میں یہ جتنی گستاخی کر سکتے ہیں کرتے ہیں, بولتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کے پیغام سن لو, ان کے بیانات سن لو, ان کی تقریریں سن لو, ان کی تحریریں دیکھ لو. معاذ اللہ, فاسق, ظالم, کافر, نہ جانے کیا کیا, معاذ اللہ, معاذ اللہ. ہم اگر خواب میں نبی کو دیکھ لیں تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے. اور اگر کہیں سے حضور کا کوئی تبرک مل جائے, اگر حضور کے نالین پاک مل جائے تو ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. بولو ہے کہ نہیں یار؟ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول پاک کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. حضور علیہ السلام کے سگے سالے ہیں, ان کی بہن حضرت ام حبیبہ تمام مومنوں کی ماں ہے. کیسی قریب کی رشتہ داری. حضور علیہ السلام کے سگے سالے اس اعتبار سے ساری امت کے ماموں. ارے محبت سے بولیے نا, ساری امت کے ماموں جان. اور آگے بڑھو, کاتب وحی. قرآن مقدس کا نزول ہوتا تو اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ تم لکھو. کاتب وحی اس صحابی کو بنایا جاتا تھا جس پر حضور کو مکمل اعتماد ہوتا. بات سمجھ؟ اللہ کے نبی نے امیر معاویہ کے حق میں دعا کی, اللہ
اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم دے، انہیں حساب کا علم دے، اے اللہ انہیں اپنے عذاب سے محفوظ کر دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ ہے امیر معاویہ، بات سمجھ رہے ہو؟ اور حضرت وقت کتنا اچھا ہے آپ کی توجہ؟ اگر کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف صحابی ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ارے بولو نا یار، صرف صحابی ہونا کہ ساری دنیا کے اولیاء، علماء، فقہاء، شہداء، صالحین جو غیر صحابہ ہیں اسے ایک پلے پہ رکھ دو اور نبی کا ایک صحابی ایک پلے پر ہو، اکیلا سب پہ بھاری۔ سبحان اللہ۔ بولو یہ ہے کہ نہیں؟ تو یار اگر کوئی فضیلت نہ ہوتی تو یہی صحابی ہونا ہی کافی تھا۔ بے شک۔ کس قدر گستاخ ہے وہ زبان، کس قدر بدبودار ہے وہ زبان جو نبی کے صحابی کی شان میں ایسی گستاخیاں کرتی ہیں۔ اب فیصلہ میں تمہیں ایسا دکھاؤں، حق تو وہ ہے جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ انشاءاللہ وہ دکھا کے جاؤں گا کہ کبھی آپ کو زندگی بھر کوئی صحابی کا گستاخ نہیں بنا سکے گا اگر اللہ کا فضل آپ کے ساتھ رہا۔ آخری بات سنو، توجہ کے ساتھ سننا، اور سب سنو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بتائیے یہ آپ کے محلے کا کیا نام ہے؟ ہاں کیا؟ ملن نگر۔ اگر یہاں پر یہ چند گھر ہیں، خدا نہ کرے اگر کوئی لفڑا یا جھگڑا ہو جائے تو یہ بتائیے اس لفڑے اور جھگڑے کی حقیقت اس محلے والے زیادہ جانیں گے یا نالا سپار اور گونڈی والے زیادہ جانیں گے؟ محلے والے، ٹھیک ہے؟ اور محلے والوں میں بھی جن دو لوگوں کے بیچ میں زیادہ جھگڑا ہے، جن دو لوگوں کے بیچ میں، جن دو گھروں میں، وہ زیادہ بہتر جانیں گے یا اس کا پڑوسی؟ وہ دونوں زیادہ بہتر جانیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مگر آج کچھ ایسے بے وقوف پیدا ہو گئے جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 1400 سال کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ جھگڑا کس بنیاد پر ہوا۔ بات سمجھ، ہماری بات کو سمجھنا، اور اگر عقل ساتھ دے، عقل قبول کرے تو قبول کرنا، اور نہیں تو پھر چھوڑ دینا اسے۔ زبردستی والی بات نہیں، سمجھیے۔ یہ کیوں حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہیں؟ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے مولا علی سے جنگ کی ہے نا بھائی، بولو، مولا علی سے جنگ کی، مولا علی سے جنگ ہوئی۔ ان بیوقوفوں کو پہلے یہ پتا چلنا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ اکیلے تو جنگ کرنے آئے نہیں تھے یار، ان کے ساتھ سینکڑوں صحابہ تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جیسی شخصیت ان کے ساتھ تھی۔ ہے ہمت کسی میں؟ ذرا عائشہ صدیقہ کے بارے میں کچھ بول کے دکھائے۔ خدا کی قسم اگر حضرت امیر معاویہ کا جرم ہے جو حقیقت میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بتاؤ اتنا ہی جرم اور بھی صحابہ کا ہوگا کہ نہیں جو ان کے ساتھ تھے؟ بولو بھائی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ بھی تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھی۔ زبان کو روکو۔ یہ جو معاملات تھے اللہ نے بشارت سنا دی کہ اللہ نے دونوں گروہ کو بخش دیا۔ ان کے درمیان جو معاملات ہوئے اللہ نے بخش دیا۔ تو کون ہوتا ہے یہاں فیصلہ کرنے والا؟ تو اپنے گھر کا تو فیصلہ آج تک نہیں کر سکا، تو علی کے گھر کا فیصلہ کرے گا؟ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اپنی اوقات میں رہو، اپنے آپ کو پہچانو۔ میں اسی پر بات کرتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا، چلیے ہم ان کی اس بات کو لیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے مولا علی سے جنگ کی، لڑائی ہوئی، جنگ کی، مولا علی سے مقابلہ کیا، لڑے، اس لیے ہم، یعنی وہ لوگ جو نبی کے صحابہ کے گستاخ ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے ہم علی، ہم
امیر معاویہ کو نہیں مانتے، انہیں ظالم کہتے، معاذ اللہ، کچھ تو ایسے بدبودار ہیں جو کافر بھی کہتے۔ ٹھیک ہے، یہی بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر واقعی حضرت امیر معاویہ ایسے ہی تھے، سمجھنا، اگر ایسے ہی تھے جس بنیاد پر تم نفرت کرتے ہو، تو اس چیز کو علی نے زیادہ بہتر جانا، امام حسن اور حسین نے زیادہ بہتر جانا، یا 1400 سال کے بعد چنٹوؤں نے زیادہ؟ ارے بولو نا بھائی، کھل کے بولیے نا۔ مولا علی سے زیادہ اس لڑائی کے بارے میں، حسنین کریمین سے زیادہ اس جنگ کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آتے ہیں، جیسے تم چل رہے ہو میں بھی ویسے ہی چل رہا ہوں، چلو۔ یہ دونوں شہزادے، اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث کی گواہی آپ دو، ایک حدیث کی گواہی آپ دو۔ کیا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ ارے بولو بھائی، فرمایا کہ نہیں؟ ارے ساری دنیا کو چھوڑو، اگر ساری دنیا ایک راستے پر جائے اور حسن حسین ایک راستے پر جائیں تو آپ کس پر چلیں گے؟ پکا؟ پھرو گے نہیں؟ بالکل نہیں؟ تو ایک بار نعرہ لگا دو، نعرہ حیدری۔ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حسن حسین کے ساتھ، پکا؟ آگے بڑھو، ابھی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، برابر ہے؟ آپ کی شہادت ہو گئی، شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے، ٹھیک؟ صحیح جا رہا ہوں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو سب مانتے ہیں۔ حضرت علی کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مگر حضرت امیر معاویہ تو ملک شام میں انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، حضرت علی کی جانشینی کسے ملی؟ حضرت امام حسن کو، ٹھیک ہے نا؟ حضرت امام حسن مجتبی جنتی جوانوں کے سردار 6 مہینے تک خلیفہ رہے، سنو ڈنکے کی چوٹ پر۔ اور اگر کسی گستاخ صحابہ میں دم ہے نا تو میں اس کا دم نکال دوں گا، آئے سامنے، ڈرتا نہیں ہوں، علی کا شیر ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو اگر کسی گستاخ صحابہ میں دم ہے تو اس روایت کے اوپر کوئی بات کرے، تم نے حضرت امیر معاویہ سے اختلاف کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے حضرت علی سے جنگ کیا تھا، ٹھیک؟ حضرت علی کی شہادت ہو گئی، امام حسن خلیفہ بن گئے، بن گئے، ٹھیک ہے؟ امام حسن جب خلیفہ بن گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک پیغام آیا، ایک پیغام آیا کہ امت میں بڑا اختلاف ہے، کیوں نہ ہم دونوں ایک ہو جائیں اور آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، مجھے خلیفہ مان لیں تاکہ امت متحد ہو جائے، ٹھیک؟ اور زمینی حقیقت بتا رہا ہوں، زمینی حقیقت یہ تھی کہ امام حسن مجتبی کے ساتھ پورا حجاز مقدس اور پورا عراق تھا، یعنی اگر میں پرسنٹ میں بتاؤں تو 75% اسلامی شہر، اسلامی بلاد اسلامیہ حضرت امام حسن کے ساتھ، اور 25% کس کے ساتھ؟ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ اس علاقے کا کوئی الیکشن ہو، ایک آدمی کے پاس 2500 ووٹ ہو، دوسرے کے پاس 7500، تو لوگ کس کو بیٹھنے کے لیے کہیں گے؟ 2500 والے کہ یار بیٹھ جاؤ، اس کے پاس بہت ووٹ ہے۔ اب سنو، حضرت امیر معاویہ نے پیغام دیا کہ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، آپ مجھے خلیفہ مان لیں، میرے ہاتھ پر بیعت کریں، ٹھیک ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے یہ پیغام دیا تو امام حسن مجتبی نے اپنے سگے بھائی سید الشہداء امام عالی مقام ہم سب کے سینوں کے راج دلارے حضرت امام حسین سے مشورہ کیا
دونوں بھائی نے مشورہ کر کے اس درخواست کو قبول کر لیا. سنتے رہنا. حضرت امیر معاویہ آئے, گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد حضرت امام حسن اور حسین نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. سن رہے ہو؟ ایک دم سنتے جانا. میرا سوال یہ ہے کہ جو جھگڑا مولا علی اور امیر معاویہ میں ہوا تھا وہ حسن حسین سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی, کون جانتا ہے؟ تو انہوں نے کیوں نہیں کہا امیر معاویہ ہم تم سے اتحاد کریں؟ میرے باپ کے دشمن, میرے باپ سے لڑنے والے, ہم اپنے باپ کے سپوت ہیں, ہم مر جائیں گے مگر کبھی تم سے اتحاد نہیں کریں. بولو نا بھائی, یہی تو جواب ہونا چاہیے تھا. اور یہ گستاخان صحابہ انہیں کافر کہتے ہیں, معاذ اللہ کافر کہتے ہیں. یہ حملہ حسنین قریبین پر ہے. کیا حضرت امام حسن و حسین نے ایک کافر کے ہاتھ پر بیعت کی؟ بولو نا یار, شرم آنی چاہیے. تم جو بولتے ہو اس کی عزت کہاں کہاں پڑتی ہے. اگر عقل ہوتی تو سمجھ بھی آتا. حضرت امام حسن و حسین نے بیعت کی یا نہیں؟ اور بولو, حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی, ٹھیک ہے, خلیفہ مان لیا, جو بھی شرطیں تھی منظور کر لی, امت متحد ہو گئی. امت آج متحد ہوئی اور حضرت امام حسن 8 سال کی عمر ہے. مصطفیٰ مدینے میں فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے, انشاءاللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعت میں صلح ہو جائے گی. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے تکبیر. مسلمانوں, اللہ کے نبی نے دونوں گروہ کو مسلمان کہا مگر یہ نفرتی چنٹو انہیں کافر کہہ رہے ہیں. سن رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ آخری بات, ہم نہیں جانتے کہ کون کون سی جنگ ہوئی, ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا ہوا, ہم نہیں جانتے کہ کیا حالات تھے, ہم نہیں جانتے تاریخ کی کتابوں میں کیا ہے, ہم نہیں جانتے تمہارے موبائل کے پوسٹ میں کیا لکھا ہے, ہمیں کچھ نہیں معلوم. ہمیں تو صرف یہ معلوم ہے, ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ جسے حسن اور حسین نے اپنا خلیفہ مانا وہ ہمارا بھی خلیفہ ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر. جو حسنین کا امام ہے وہ سارے مسلمانوں کا امام ہے. جس کے ہاتھوں پر حسنین نے بیعت کی وہ پکا مسلمان اور جنتی ہے. بولیے, اب کوئی بحث باقی رہی؟ بس یہیں پر اینڈ کر دو. اگر کچھ کہا آگے تو صرف یہ پوچھو کہ حسن اور حسین تم سے زیادہ جانتے تھے یا تم ان سے زیادہ جانتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا ایمان کے بچانے کا ایک راستہ ہے, اہل سنت والجماعت پہ رہو, نہ خارجی بنو نہ رافضی بنو, نہ صحابہ کے گستاخ بننا نہ اہل بیت کے گستاخ بننا. کتنی پیاری بات ہم اہل سنت کے ذمہ دار علماء نے کہی, کتنی اچھی بات کہی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, سنی صحیح العقیدہ ہیں, یہی ہماری پہچان ہے, یہی ہمارا عقیدہ ہے, اسی پہ ہم رہنا چاہتے ہیں. ان کے درمیان جو کچھ ہوا
اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ ہمیں یہ حکم ہوا کہ دونوں کی تعریف قرآن میں آئی، ہم دونوں کی تعریف کریں گے۔ دونوں کی عزت کا حکم آیا، دونوں کی عزت کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جب کوئی باتیں ایسی لے کے آئے نا کہ دیکھو یہ تاریخ میں یہ ہے، یہ تاریخ میں یہ لکھا، تاریخی کتابوں کو لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو تاریخی کتابوں کی ایک بات بتاؤں، کیا آپ یہ مانیں گے، آپ یہ مانیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اپنے خیمے سے غسل کر کے گئے تھے؟ بولیے مانیں گے آپ؟ یار 3 دن سے تو پانی بند تھا، بولو ہر بچہ جانتا نہیں جانتا، مگر لاؤ میں ڈنکے کی چوٹ پر تاریخ کی کتاب میں دکھا دوں گا، لکھا ہے کہ امام حسین غسل کر کے گئے تھے۔ اگر غسل ہی کر کے گئے تھے تو حضرت عباس شہید کیوں ہوئے پانی لانے کے لیے؟ ارے بولو نا یار، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی، ابھی یہ مائک اگر گر جائے، یہاں سے مائک گرا، ایک دم آپ ذرا اپنی عقل کو لگائی، یہ مائک گرا، یہ 4 لوگ ہیں نا، 4 لوگ 4 طرح کی بات کریں گے۔ ارے حضرت بڑے کمزور ہو گئے، مائک بھی نہیں سنبھال پائے، ٹھیک؟ کوئی کہے گا انہیں چکر آ گیا تھا اس لیے مائک گرا، کوئی کہے گا ایسا ہاتھ بھاجے کہ مائک پھینکا گیا، ٹھیک ہے؟ کوئی کہے گا جناب والا جو آدمی مائک نہیں سنبھال سکتا وہ قوم کو کیا سنبھالے گا؟ بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک واقعے کو 4 آدمی دیکھیں گے تو 4 باتیں کریں گے۔ تو تاریخ میں مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ جو حضرت امیر معاویہ سے نفرت کرنے والے تھے انہوں نے ایسی باتیں لکھی ہوں گی۔ ہمارا ایمان تاریخ کی کتاب پر نہیں ہے یار، ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے۔ ارے بولو نا، ہمارا ایمان اللہ کی کتاب پر ہے، اور اللہ کی کتاب میں اگر کسی مائی کے لال میں دم ہے تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ غلط دکھائے ہے کسی میں؟ نہیں۔ اور جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ یہ مان لو کہ معاذ اللہ امیر معاویہ برے تھے تو کیا ہمارا رب چند ڈھنگ کے لوگوں کو بھی اپنے نبی کا صحابی نہیں بنا سکتا؟ کس قدر افسوسناک بات ہے۔ یہ رب کے چنے ہوئے ہیں، رب کے، ان کے اوپر اعتراض کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی ان کے لیے دعائیں برکت فرما رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ وہ ظالم ہے، کافر ہے، ایسا ہے ویسا۔ ایسا نہیں، یہ باتیں اس کی زبان سے نکلیں گی جو اپنی آخرت کو اپنے ہاتھوں برباد کر رہا ہے۔ بس ایک پیغام میں نے دیا نا، وہ یہی ہے، اہل سنت والجماعت پہ قائم رہو، سارے صحابہ کو اپنے سروں کا تاج سمجھو، اور سارے اہل بیت کا دل سے احترام کرو، ٹھیک ہے؟ ان کے بیچ میں کیا ہوا کیا نہیں اللہ جانے، ہمیں اس بات میں نہیں پڑنا، ہمیں تو صرف یہ جاننا ہے کہ دونوں شخصیتیں ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ بس یہی چند باتیں تھیں، ہمیں کسی دوسرے سے کچھ نہیں کہنا تھا، ہمیں آپ کو سمجھانا تھا، اس لیے کہ جو نہیں سمجھتا اسے سمجھا بھی نہیں سکتے، اور جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے۔ بولیے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں الحمدللہ، اللہ اسی پہ قائم رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔